راہل صاحب نے پتہ نہیں کیا بولا، میرا خیال ہے سچ ہی بولا تھا، لیکن اس کے بعد کئی تتھا کتھت دیش بھکتوں کی توریاں چڑھی، تو مجھے لگا کہ مجھے کہنا چاہیے۔ میں نے ایک نظم کہی کہ باپو کا قاتل کون ہے، اندرا کا قاتل کون ہے، راجیو کو کس نے قتل کیا، اس پر سنسد کیوں مون ہے، باپو کا قاتل کون ہے، اندرا کا قاتل کون ہے، راجیو کو کس نے قتل کیا، اس پر سنسد کیوں مون ہے، نکسلی ادھر ہتھیار اٹھا، لشکر کے لشکر آتے ہیں، اب میرے احساس تک پہنچے گا تو دعائیں ملیں، نکسلی ادھر ہتھیار اٹھا، لشکر کے لشکر آتے ہیں، افسوس مگر آتنک کے ہر الزام میرے سر آتے ہیں، باپو کا قاتل کون ہے، اندرا کا قاتل کون ہے، راجیو کو کس نے قتل کیا، اس پر سنسد کیوں مون ہے، نکسلی ادھر ہتھیار اٹھا، لشکر کے لشکر آتے ہیں، افسوس مگر آتنک کے ہر الزام میرے سر آتے ہیں، باپو کا قاتل کون ہے۔ میں پہلا بند پڑھتا ہوں۔ آزادی کے 63-64 سال وہ لوگ جو کبھی وعدہ معاف گواہ تھے، وہ اس دیش کے بڑے بڑے پدوں پر پہنچے۔ میں ایک بند پڑھتا ہوں، سننے کا کہ الفا ہو لٹے یا بوڈو، ہم سب کا ان سے کیا لینا، میں عمران ایک یوتھ اپنی ایک بات کہنے کی کوشش کرتا ہوں، الفا ہو لٹے یا بوڈو، ہم سب کا ان سے کیا لینا، قانون کے گال پہ روز تماچا مار رہی ہے شیو سینا، قانون کے گال پہ روز تماچا مار رہی ہے شیو سینا، قانون کے گال پہ روز تماچا مار رہی ہے شیو سینا، گاندھی جی سابرمتی میں بیٹھے آج تلک شرمندہ ہیں، گاندھی جی سابرمتی میں بیٹھے آج تلک شرمندہ ہیں، کیونکہ گجرات میں کرسی پر معصوموں کے قاتل زندہ ہیں، کیونکہ گجرات میں کرسی پر معصوموں کے قاتل زندہ ہیں، انہیں کرسی دی جاتی ہے جو، میرا درد بولتا ہے، انہیں کرسی دی جاتی ہے جو گجرات جلا کر آتے ہیں، افسوس مگر آتنک کے ہر الزام میرے سر آتے ہیں، باپو کا قاتل کون ہے۔ بہت چھوٹی سی بات کہتا ہوں، اب میں نے کہا نا میں ہندی منچوں کا ہوں، آپ ابھی تک شاعری سن رہے تھے، تھوڑی دیر میں مشاعرہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پتہ نہیں یہ دیش یہ سسٹم ہم سے کیا امیدیں کرتا ہے، ہمارے ہاتھ میں شہنائی تھما دی جاتی ہے تو ہم استاد بسم اللہ خان بن جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں سرود تھما دیا جاتا ہے تو ہم استاد امجد علی خان بن جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں میوزک تھما دیا جاتا ہے تو ہم آسکر جیتنے والے رحمان بن جاتے ہیں، ہماری بیٹیوں کے ہاتھ میں ٹینس کا ریکٹ پکڑا دیا جاتا ہے تو وہ ثانیہ بن جاتی ہیں، ہمارے ہاتھ میں سائنس تھما دیا جاتا ہے تو ہم کلام بن جاتے ہیں، اور اگر ہمارے ہاتھ میں بلہ تھما دیا جاتا ہے تو ہم یوسف پٹھان بن جاتے ہیں۔ چونکہ ہمیں اول رہنے کی عادت ہے، چونکہ ہمیں اول رہنے کی عادت ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے قدم لڑکھڑاتے ہوں تو ہم حاجی مستان بھی بن جاتے ہوں، لیکن اٹس اے بلیک، جس طرح سے اسپیکٹرم میں بہت سارے کلر ہوتے ہیں، ایک کلر کالا ہوتا ہے، ہمیں سسٹم اس کلر سے نہ پہچانے، میں اس سسٹم سے یہی کہنا چاہتا ہوں۔ میں آخری بند پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں آپ کی دعاؤں کے ساتھ۔ باپو کا قاتل کون ہے، انہیں کرسی دی
अफसोस मगर आतंक के हर इल्जाम मेरे सर आते हैं, बापू का कातिल कौन है। नूरानी साहब, फहीम साहब, इनकी मोहब्बतें। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ। ये ताजमहल, ये लाल किला, ये जितनी भी तामीरें हैं, 64-65 साल से कटघरे में खड़े हमने आंखें खोली तो हमें लगा कि हम कितने बड़े कटघरे में खड़े हैं। ये लाल किला, ये ताजमहल, ये जितनी भी तामीरें हैं, जिन पर इतराते फिरते हो सब पुरखों की जागीरें हैं, जिन पर इतराते फिरते हो सब पुरखों की जागीरें हैं। जब मांगा वतन ने खून बदन का सारा, वतन ने खून बदन का सारा लहू निचोड़ दिया। पहले बल्लेबाज कामरान अकमल को आउट करना हो या आखिरी मिसबाहुल हक को, आगे जहीर खान ही आते हैं। तब मैं पढ़ता हूं कि जब मांगा वतन ने खून बदन का सारा लहू निचोड़ दिया, जब मांगा वतन ने खून बदन का सारा लहू निचोड़ दिया। अफसोस मगर इतिहास ने ये किस मोड़ पे लाकर छोड़ दिया। अफसोस मगर इतिहास ने ये किस मोड़ पे लाकर छोड़ दिया। उनके हिस्से में तिले मेरे, दुआओं के साथ विदा करिएगा। उनके हिस्से में किले मेरे हिस्से में छप्पर आते हैं, अफसोस मगर आतंक के हर इल्जाम मेरे सर आते हैं। बहुत। अरे इमरान, एक मिनट। कन्वीनर फहीम साहब की ख्वाहिश है कि माँ हम भी तेरे बेटे हैं, माँ के उन्वान पर जो आपकी मार्कतुल आरा नज़्म है वो जरूर पेश कर दें। तशरीफ लाइए जी। अच्छा, मदरसे की भी सुनना चाहता है? जी जी, इंशाल्लाह मैं जरूर सुनाऊंगा। मुझे फहीम भाई का हुक्म है। जी 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 जी, वो सब आपने ईटीवी पे सुन रखी होंगी, कुछ नया नया सुन लीजिए। मैं पढ़ता हूँ। मैं इंशाल्लाह आपकी जितनी भी फरमाइशें हैं मैं उसे पूरी करने की कोशिश करूंगा। मुझे पता है आप हैदराबाद के लोग हैं, आप 5 में 50 का काम निकलवाना जानते हैं, तो मैं थोड़ी सी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं हक अदा करके जाऊं। और फहीम भाई तो ऐसे आदमी हैं कि मतलब उन्होंने ऐसे बुलाया कि उनका बुलावा मलकुल मौत के बुलावे से कम नहीं है, उनका हुक्म हुआ। और वो मतलब इतनी मोहब्बत से बात करते हैं कि आदमी अपना लुटा करके चला है। अगर काश मुझे कभी प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला तो मैं उन्हें वित्त मंत्री जरूर बनाऊंगा। आइए, मैं थोड़े से हल्के फुल्के मूड में आप हैं, मुझे एक नज्म के, हाँ मैं मदरसा उस आखिर में सुना दूंगा। एक नई नज्म, बिल्कुल अभी परसों नरसों एक नई नज्म का, ये वो मैं पढ़ दूं, फिर इंशाल्लाह आप जो कहेंगे वो मैं सुना दूंगा। पूरी रात आपकी है, मैं आपका हूँ और रहूंगा भी नहीं तो क्या करूंगा, जाना तो सुबह ही है। आइए, मैं एक नज्म पढ़ता हूँ। हमारे सब बड़े यहाँ पे बैठे हैं। जापान में सुनामी आई, पूरी दुनिया ने उसे अपनी नजर से देखा। मैं एक नज्म पढ़ता हूँ, मैंने एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से उसे देखने की कोशिश करी। जापान के बारे में मैं छोटी सी जानकारी दूं कि जापान दुनिया का पहला ऐसा मुल्क है जिसने इस्लामिक हिजाब पे पाबंदी लगाई। जापान दुनिया का पहला ऐसा मुल्क है जहां कुरान पढ़ने पर पाबंदी है। जापान दुनिया का पहला ऐसा मुल्क जहां पे कुरान के सफ़हात ढूंढ ढूंढ के मिटाए गए। उसके बाद सुनामी आई तो जुमे के दिन मैं एक नज्म पढ़ता हूँ। मेरा साथ देंगे तो मैं शायद इस नज्म को पूरी दुनिया में पढ़ सकूं और शायद कुछ इबरत हो सके। मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा। इरशाद। नाज जिस पे था ताकत वो बेबस हुई। ये साइंस साल महीने कई साल मेहनत करता है ये साबित करने के लिए कि खुदा जैसी कोई चीज नहीं, जो कुछ है साइंस है। ऊपर बैठा हुआ अल्लाह एक दिन साबित कर देता है कि बेटा मैं हूं। मैं नज्म पढ़ता हूं। नाज जिस पे था ताकत वो बेबस हुई,
काम लश्कर न कोई पिलाएगा, होगी कुरान की बेहुरमती जिस जगह। मेरे ईमान से, मेरी यकीन से अपना यकीन मिलाना। होगी कुरान की बेहुरमती जिस जगह है, एक से बढ़ के एक ज़लज़ला आएगा, ज़लज़ला आएगा, ज़लज़ला आएगा। काम लश्कर न कोई पिलाएगा, ज़लज़ला आएगा, ज़लज़ला आएगा। पहला बंद पढ़ता हूँ सुनने का। क्या सुनामी है कहरे खुदा ही तो है, ये गुनाहों की तेरे सजा ही तो है। और अगले दो मिसरे पे पीछे तक एक हाथ को कसम देता हूं। क्या सुनामी है कहरे खुदा ही तो है, ये गुनाहों की तेरे सजा ही तो है। मिट रहा है जो ये तेरा नाम निशान, मेरे कुरान की दुआ ही तो है। ये शुरुआत है तेरी बर्बादी की, तेरी बर्बादी की ये शुरुआत है। अब तबाही का एक सिलसिला आएगा, ज़लज़ला आएगा, ज़लज़ला आएगा। एक बंद उसके नाम करता हूं जिसने अपने आप को लिखा लिया है कि मैं सुपर पावर हूं। कभी अफगानिस्तान, कभी इराक और अब लीबिया। मैं एक बंद उसके नाम करता हूं। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं। मैं एक बंद उसके नाम कर रहा हूं। ज़लज़ला आएगा, ज़लज़ला आएगा, कि यूं न कमजोर मुल्कों को बर्बाद कर, वक्त है बस खुदा से तू फरियाद कर। यूं न कम बर्बाद कर, वक्त है बस खुदा से तू फरियाद कर। देख ले ये समंदर की उठती लहर, और फिरौन के हश्र को याद कर। तू बना, तू बना, तू बना, अब रहा तो मिटाने तुझे। तू बना, अब रहा तो मिटाने तुझे। फिर अबाबीलों का काफिला आएगा, ज़लज़ला आएगा, ज़लज़ला आएगा। काम लश्कर न कोई पिलाएगा, ज़लज़ला आएगा, ज़लज़ला आएगा। शंकर जी की याद में ये मुशारा। आप इन शंकर जी को जानते हैं। मैं इलाहाबाद रहता हूँ। इलाहाबाद के पड़ोस में बनारस है, जहाँ भगवान शंकर रहते हैं, भोले शंकर। दोनों को जान करके बहुत अच्छा लगा। मैं आखिरी बंद इस स्टेज से पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ और मुझे दुआ से नवाजिएगा। ज़लज़ला ऐसा कहना पड़ता है बार बार, शायरों की आदत होती है। मतलब नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि नहीं, इसके बाद एक नज़्म और सुनाऊंगा तो आप कहेंगे बैठ जाओ, तो वो टीआरपी चेक करनी पड़ती है बीच बीच में, अपनी मार्केट वैल्यू पता करनी पड़ती है। ज़लज़ला आएगा, ज़लज़ला आएगा, काम लश्कर न कोई पिलाएगा,
زلزلہ آئے گا، زلزلہ آئے گا۔ ناٹو سینائیں، متر راشٹر کی سینائیں پتہ نہیں کیا کیا کہہ کر کے ایک بیچارہ عراق چھوٹا سا ملک، سینکڑوں دیش ٹوٹ پڑے اور جو ہوا وہ آپ جانتے ہیں۔ اب حال یہ ہے کہ سب کو لگ رہا ہے اس سے کیسے بچا جائے جو یہ قدرت کا قہر ہے۔ میں آخری بند ان سارے دیشوں کے نام کرتا ہوں۔ زلزلہ آئے گا، زلزلہ آئے گا۔ جاپان کے نام یہ بن کے، قتل صدام میں خود بھی شامل تھا تو، اور لاکھوں شہیدوں کا قاتل تھا تو۔ تیری بربادی کا ہم کو افسوس ہے، جو ہوا ہے مگر اس کے قابل تھا تو۔ ایک دن اہل ایمان کے پرچم تلے، اہل ایمان کے پرچم تلے ایک دن گھٹنوں پر رینگتا خود چلائے گا زلزلہ۔ میں وہ یہ ماں والی پڑھ دو، ماں والی وہ فرمائش ہے فہیم بھائی کی جو کنوینر ہیں، اور این سرین صاحب سیکریٹری ہیں۔ ان دوستوں کی فرمائش ہے کہ ماں کے عنوان پر اب آپ اپنی نظم پیش کریں۔ جی چچا، میں پڑھ دوں گا، آپ کا حکم ہے۔ اچھا پہلے مدرسہ پڑھوں؟ نہیں ایکچولی آپ تو یہاں سے فرمائش کر لے رہے ہیں، صبح پیمنٹ فہیم بھائی کو دینا ہے تو پہلے ان کا حکم ماننا ہے، اس کے بعد آپ کا حکم ماننا ہے۔ ایسا چلے گا میرا خیال ہے، آپ اچھے لوگ ہیں۔ میں ایک نظم جس کی فرمائش ہے ہمارے فہیم بھائی نے، میں پڑھ دے رہا ہوں۔ آپ اتنے اچھے آدمی ہیں، آپ تو کچھ بھی برداشت کر جائیں گے، مجھے معلوم ہے۔ آپ کی اسی طرح دعائیں ملتی رہیں تو میرے بال بچے پل جائیں گے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ میں ایک نظم پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا نا میں تھوڑا سا بدمعاش سا شاعر ہوں۔ شاعر کیا ہوں میں، بس ٹوٹی پھوٹی باتیں ہیں، بس کوشش ہے کہ جو دل کا درد ہے وہ اگر باتوں کے ذریعے باہر آ سکے تو شاید اللہ کچھ کام لے لے ہم بچوں سے۔ میں ضرور پڑھ دیتا ہوں، میں انشاءاللہ بنا اس کو پڑھے نہیں جاؤں گا، یہ وعدہ کر رہا ہوں، لیکن مجھے پہلے فہیم بھائی کا حکم پورا کرنا ہے۔ میں ایک نظم پڑھتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا، سنیے۔ ایک نظم پڑھتا ہوں، ماں ہم بھی تیرے بیٹے ہیں، جس نظم نے مجھے بہت پہچان دی پورے دیش میں، اور یہاں میری بہت ساری مائیں بیٹھی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہ نظم پڑھنی چاہیے۔ دوستو، بال ریڈی صاحب مجھے ایئرپورٹ ریسیو کرنے گئے، رام مورتی جی ان کے ساتھ گئے۔ مجھے لگا کہ کتنا خوبصورت سا ماحول ہے، کتنا پیارا سا شہر ہے، اور کتنی قومی یکجہتی کی فضا ہے یہاں پر۔ میں سلام کرتا ہوں، سلیوٹ کرتا ہوں اس سوسائٹی کو، اور میں چاہتا ہوں کہ پورا پانڈال اس سوسائٹی کی اس خوبصورت فضا کے لیے ایک بار زوردار تالی بجائے کہ جس طرح کا سنگم یہاں کو دیکھنے کو مل رہا ہے۔ میں الہ آباد سے آتا ہوں جہاں 2 ندیوں کا سنگم ہوتا ہے، 3 ندیوں کا، لیکن یہاں آ کر کے مجھے لگا کہ یہاں 2 سبھیتاؤں اور 2 دھرموں اور الگ الگ وچار دھارا کے لوگوں کا سنگم ہوتا ہے۔ یہ بہت خوبصورت سا شہر ہے۔ میں ایک نظم پڑھتا ہوں جس نظم نے مجھے عمران بنایا۔ میرے بڑے یہاں بیٹھے ہیں، پولیٹیکل لوگ بھی بیٹھے ہیں، ادبی لوگ بیٹھے ہیں، منور صاحب جیسی بڑی شخصیت بیٹھی ہے جن کو آپ کی طرح زمین میں بیٹھ کر کے سن کر کے میں نے کچھ کہنا سیکھا۔ میں ایک نظم پڑھ رہا ہوں۔ میرے دوست تنویر کا ایک شعر ہے کہ نہ سازش تھی نہ کوئی جنگ کا اعلان لکھا تھا، بجھی آنکھوں میں ایک معصوم سا ارمان لکھا تھا، جسے آتنکوادی کہہ کے گولی مار دی تم نے، اسی مزدور کے سینے پہ ہندوستان لکھا تھا۔ اس شعر نے مجھے کئی دن بہت پریشان کیا، اور تب ایک نظم بنی، اور شاید میں اپنی زندگی کی سب سے اچھی نظم کہہ پایا ہوں۔ میں ایک نظم پڑھتا ہوں، میں یعنی کہ عمران، آپ کا ایک چھوٹا سا نمائندہ کھڑا ہوں یہاں پر۔ میری شکایت سسٹم سے صرف اتنی ہے کہ کبھی کسی گاؤں سے، کبھی کسی گاؤں سے، کبھی کسی بڑے شہر سے اٹھا لیے جاتے ہیں کچھ بچے بے گناہ معصوم، اور ان کا پتہ نہیں چلتا، سسٹم پتہ نہیں انہیں کہاں لے جاتا ہے۔ میں ان کی چیخ، ان کی پکار، ان کا درد، ان کا آکروش، ان کی پیڑا، ان کی ٹیس اس سے کہنا چاہتا ہوں جس کا نام بھارت ماتا ہے، جو سنسد بھون کی موٹی موٹی دیواروں میں قید ہو کر کے سو رہی ہے۔ میں اس ماں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، مجھے دعائیں دیجیے گا، میں نے بہت سلیقے سے بات کہی ہے، سنے گا۔
کہ صدیوں سے یہیں پر رہتا ہے، جانے کتنے دکھ سہتا ہے، بھیگی پلکوں سے ایک بیٹا بھارت ماں سے یہ کہتا ہے کہ صدیوں سے یہیں پر رہتا ہے، جانے کتنے دکھ سہتا ہے، بھیگی پلکوں سے ایک بیٹا بھارت ماں سے یہ کہتا ہے، پرکھے ہم سب کے گود میں تیری خاک اوڑھ کر لیٹے ہیں ماں، ہم بھی تیرے بیٹے 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 ہیں۔ پہلا بند پڑھتا ہوں، سنے گا۔ کہ ماں تیرا آنچل چھوڑ کے ہم 47 میں بھی نہیں گئے، مجھے ایسا نہ لگے کہ میں کمزور پڑ رہا ہوں، میں وہ سچ بولنے کی کوشش کر رہا ہوں جس سچ کو اس دیش کی میڈیا اور اس دیش کا اخبار دکھانے سے بھی بچتا ہے، میں وہ سچ آپ کے سامنے بول رہا ہوں، اور مجھے پتا ہے یہ ریکارڈ کریں گے لیکن جب دکھائیں گے تو اتنا ایڈٹ کر دیں گے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ مجھے آپ نے عمران پرتاپ گڑھی بنایا ہے، عوام نے، چینل نے اور اخبار نے نہیں۔ میرا ایک شعر ہے کہ کسی ترشول یا تلوار کی محتاج نہیں، میری ہمت کسی ہتھیار کی محتاج نہیں، لوگ ہونٹوں سے لگائے ہوئے پھرتے ہیں مجھے، میری شہرت کسی اخبار کی محتاج نہیں۔ میں پہلا بندہ پڑھتا ہوں، مجھے دعاؤں سے سنیں۔ ماں تیرا آنچل چھوڑ کے ہم 47 میں بھی نہیں گئے، جنہ کی اور ساورکر والی سازش میں بھی نہیں گئے، جنہ کی اور ساورکر والی سازش میں بھی نہیں گئے، لیکن تجھ کو سہمے حالات نہیں دکھتے ہیں ماں، لیکن تجھ کو سہمے حالات نہیں دکھتے ہیں ماں، جلتے کشمیر بمبئی اور گجرات نہیں دکھتے ہیں ماں، جلتے کشمیر بمبئی اور گجرات نہیں دکھتے ہیں ماں، ماں جب زبان کھولے تو ہم غدار لکھ دیے جاتے ہیں ماں، جب زبان کھولے تو ہم غدار لکھ دیے جاتے ہیں، ہر ایک حادثے کے ہم ذمہ دار لکھ دیے جاتے ہیں، ہر ایک حادثے کے ہم ذمہ دار لکھ دیے جاتے ہیں، جب پڑی ضرورت تب ہم نے، جب پڑی ضرورت تب ہم نے سر پر کفن لپیٹے ہیں ماں، ہم بھی تیرے بیٹے 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 ہیں۔ آخری بند پڑھتا ہوں، ماں ہم بھی تیرے بیٹے ہیں، کہ ماں ستا پر تو نے کیسے اندھے بہرے بیٹھائے ہیں، ماں ستا پر تو نے کیسے اندھے بہرے بیٹھائے ہیں، ہم سب کی سانسوں تک پر دیکھو تو پہرے بیٹھائے ہیں، ہم سب کی سانسوں تک پر دیکھو تو پہرے بیٹھائے ہیں، ماں ہم اپنے ننھے پیروں سے چلنے کی کوشش میں ہیں، ماں ہم اپنے ننھے پیروں سے چلنے کی کوشش میں ہیں، اس رنگ بدلتی دنیا کے سنگ ڈھلنے کی کوشش میں ہیں، اس رنگ بدلتی دنیا کے سنگ ڈھلنے کی کوشش میں ہیں، ہو
मुसलमान तो क्या उसकी भी जान तो जान ही होती है। मैं बहुत रोया हूं ये दो मिसरे कहने से पहले। मैं आदरणीय जनाब सदर मोहतरम साहब के कदमों में रखता हूं ये दो मिसरे। इस देश की मिलिट्री में 2% हम हैं, लेकिन जब करगिल में शहादत होती है तो शहीदों में 17% हम होते हैं। हम इससे बड़ा सबूत क्या दें। मैं कोई स्पष्टीकरण या कोई सफाई नहीं दे रहा हूं, ये मेरे दिल का दर्द है जो मैं कह दे रहा हूं। हो मुसलमान तो क्या उसकी भी जान तो जान ही होती है। हो मुसलमान तो क्या उसकी भी जान तो जान ही होती है। बेटा कैसा भी हो जाए पर माँ तो माँ ही होती है। बेटा कैसा भी हो जाए पर माँ तो माँ ही होती है। तू झांक के दिल में देख कभी, ऐ मेरी भारत माँ, आखिरी मिसरा कह के अपनी जगह लेता हूं। तू झांक के दिल में देख कभी, पीछे तक एक हाथ मुझे दुआओं से नवाजे। तू झांक के दिल में देख कभी, हम कितना दर्द समेटे हैं माँ, हम भी तेरे बेटे हैं माँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दोस्तों, शोरा की एक अच्छी खासी तादाद है। आपका हुक्म सर आँखों पर, लेकिन बहरहाल मुशायरे की एक तरतीब है जिसका लिहाज रखना हमारी जिम्मेदारी है। कन्वीनर मोहम्मद फ़हीम साहब ने हुक्म दिया था माँ वाली नज़्म, जो वाकई बहुत ही अच्छी है और एक बड़ा खूबसूरत सा तकाजा है इस नज़्म साहिबा। दोस्तों, तरतीब के एतबार से मुशायरे का पहला दौर ख़त्म हो रहा है। मैंने आपसे वादा किया था आप जो हुक्म देंगे उसके बाद उसकी तामील की जाएगी। जनाब इमरान प्रतापगढ़ी के लिए लोगों की ख्वाहिश है, उनसे गुजारिश है, आपका बहुत शुक्रिया कि रात के इस हिस्से तक आप अपनी तहजीब की हिफाजत करते हुए हैदराबाद का नाम रोशन कर रहे हैं, शोरा को सुन रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपकी कौन सी फरमाइश पूरी करूँ। एक नज़्म की जो ख़ास फरमाइश है वो मदरसे वाली, इंशाल्लाह वो मैं पढ़ देता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो लोग उठे हैं, अगर किन्हें बहुत ज़रूरी काम से ना जाना हो तो मैं 4-5 मिनट में चाहता हूँ कि ये सब सिलसिला ख़त्म कर दूँ। मतलब वो मुझे याद आता है, एक बार एक चूहिया ने एक हाथी से शादी रचा ली। सुहाग रात के दिन हाथी मर गया, चूहिया बैठ के रो रही थी, जंगल के सारे जानवर उसे चुप करा रहे थे। चूहिया थी कि चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। थक हार के सारे जानवरों ने चूहिया से कहा, ये बताओ क्या तुम सचमुच में हाथी से इतना ज्यादा प्यार करती थी कि उसके बिना रह नहीं सकती? तो चूहिया ने कहा कि प्यार वार तो छोड़ो, साथ सिर्फ एक रात का मिला, अब जिंदगी भर कब्र खोदने में बीत जाएगी। तो आप लोगों से जो साथ मिला वो कुछ लम्हों का मिला, और अब मुझे मालूम है आप कहेंगे तो वो रात भर मैं भी बैठ के मुंतजिर था कि आपका हुक्म है, बिना पूरा किए जाऊंगा तो पता नहीं फिर कभी बुलाएं न बुलाएं, वापस आना हो ना आना हो। आपका हुक्म है, वो मदरसे की नज़्म मैं पढ़ देता हूँ। जो लोग खड़े हैं उनकी भी थोड़ी सी शिरकत चाहता हूँ। एक नज़्म मुझसे अल्लाह ने कहलवा ली। मैंने कहा मैं यूनिवर्सिटी में हिंदी का स्टूडेंट हूँ, हिंदी में रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन मदरसा जैसा एक ऐसा टॉपिक जो बिल्कुल अछूता था, अल्लाह ने मुझसे नज़्म कहलवा ली। बहुत सफाई की एक नज़्म पढ़ता हूँ, मैं अपने तमाम दोस्तों की शिरकत चाहता हूँ उसमें, सुनेगा। कि मिला हमेशा, मुझे लगे कि आप सुन रहे हैं, मैं जानता हूँ वो अक्सर ऐसा होता है ना कि वो गन्ना पेरा जाता हुआ आपने देखा होगा, आदमी एक बार गन्ना पेरता है फिर पलट के पेरता है, और जब कुछ रस नहीं बचता तो उसमें नींबू फंसा देता है। तो मैं वो नींबू फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद थोड़ी सी दाद निकल सके आपसे। कि मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये प्रिंट मीडिया मेरा ये मुखड़ा लेके जाए। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई
الزام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے. پہلا بند پڑھتا ہوں سننے کا. یہاں قرآن پاک کی ہر لمحہ ہے تلاوت ہوتی. آپ کا سچ میرے ہونٹوں سے نکل رہا ہے. یہاں قرآن پاک کی ہر لمحہ ہے تلاوت ہوتی. ذرے ذرے میں ہمدردی اور محبت ہوتی، اور محبت ہوتی. کبھی نہیں کبھی نہیں ہو سکتا قتل عام مدرسوں سے. مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے. میں جب اس طرح کی نظمیں پڑھتا ہوں تو لوگ مجھ سے کہتے ہیں کرتا پجامہ کیوں نہیں پہن لیتے. تب میں کہتا ہوں دوستو آج اس کی ضرورت آن پڑی ہے کہ ان سارے ٹاپک پہ باتیں کرتا پجامہ والوں کے ساتھ ساتھ جینز اور ٹی شرٹ والے بھی کریں، لیپ ٹاپ اور موبائل والے بھی کریں، کیونکہ اس کی ضرورت آن پڑی ہے. میں اگلا بند پڑھتا ہوں. مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، چاہے شیخ الہند ہو یا فضل حق خیر آبادی. چاہے شیخ الہند ہو یا فضل حق خیر آبادی. جنگ آزادی میں سب نے اپنی جان لڑا دی، اپنی جان لڑا دی. سچ بول رہا ہوں. ملا تمہیں آزادی کا انعام مدرسوں سے. مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے. ایک ایسا خوبصورت بند اللہ نے کہلوا لیا. انگریزوں کو لگا کہ ہندوستان پہ حکومت کرنی ہے تو کیا کیا جائے؟ مسلمانوں کو مٹاؤ. مسلمانوں کو مٹانا ہے تو قرآن مٹاؤ. میں ایک بند پڑھتا ہوں، شاید میں اس سے اچھا کچھ نہیں کہہ سکا ہوں. ایک شخص کی شرکت ہو، میں پڑھتا ہوں کہ جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے. اگلے مصرے پہ ایک ہاتھ اٹھ جائے. جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے، کسی بھی حافظ کے دل سے ایک حرف مٹا نہ پائے. جنگ آزادی میں فرنگی لاکھ قرآن جلائے، کسی بھی حافظ کے دل سے ایک حرف مٹا نہ پائے، ایک حرف مٹا نہ پائے. لیا ہے اللہ نے ایسا بھی کام مدرسوں سے. مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے. آخری کے دو بند پڑھ کے اپنی جگہ لے رہا ہوں. آخری کے دو بند ہیں. مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے. میرے بہت سارے دوست کہتے ہیں عمران صاحب اتنا تیکھا سچ مت بولا کریے، ڈرا کریے، پریشان ہو جائیں گے. تب میں بڑی ہمتوں سے ان سے ایک شعر کہتا ہوں کہ کیا آرزو کروں میں تیری آرزو کے بعد، کچھ بھی نہیں بچے گا میری گفتگو کے بعد، اور دنیا کا کوئی خوف مجھے کیا ڈرائے گا، ماں نے ہے مجھ کو دودھ پلایا وضو کے بعد. میں آخری کے دو بند پڑھتا ہوں. مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، پڑی ضرورت دیش کو جب جب کیا کمال انہی نے. اس دیش کا میسائل مین اپنی 5ویں تک کی تعلیم چنئی کے ایک مسجد کے برآمدے میں بیٹھ کے پوری کرتا ہے اور بعد میں اس دیش کو پرمانو سمپن بناتا ہے. میں ایک بات کہتا ہوں، پڑی ضرورت دیش کو جب جب کیا کمال انہی نے، دیش کو ایک سے ایک بڑھ کر کے دیا ہے لال انہی نے، دیا ہے لال انہی نے. 3 بڑے نام گناتا ہوں. نکلے ذاکر
نکلے ذاکر فخر الدین کلام مدرسوں سے، مدرسوں سے کوئی الزام مدرسوں سے۔ بھارت وشو کپ جیتتا ہے، جشن منانے کا دور شروع ہوتا ہے، کرکٹ کے بھگوان سچن تندولکر کو کندھے پر اٹھانا ہوتا ہے، کسی میں ہمت نہیں پڑتی۔ گجرات کے مؤذن کا ایک لڑکا نکلتا ہے اور وہ سچن تندولکر جیسے کرکٹ کے بھگوان کو کندھے پہ اٹھا کے پورے اسٹیڈیم کا چکر لگاتا ہے۔ یہ مسجد اور مدرسوں کے دانوں کا اثر ہے، یہ اتنی قوت ہوتی ہے۔ میں آخری بند پڑھتا ہوں۔ مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے۔ سب کہتے ہیں وہاں پتہ نہیں کیا ہتھیار ملتا ہے، میں ایک بات بتاتا ہوں کیا ملتا ہے۔ وضو کے لوٹے کچھ پر اور ٹوٹی ہوئی چٹائی، وضو کے لوٹے کچھ قرار ٹوٹی ہوئی چٹائی، جسے دیکھنا ہے وہ آ کر دیکھے یہ سچائی، دیکھے یہ سچائی۔ آمین کہیے گا۔ پھیلا ہے اور پھیلے گا اسلام مدرسوں سے۔ مت جوڑو آتنکواد کا نام مدرسوں سے، کوئی الزام مدرسوں سے۔ اور جاتے جاتے آخر کے 4 مصرے آپ سب کے نام کرتا ہوں کہ میری خوشبو سنبھال کر رکھنا، میری خوشبو سنبھال کر رکھنا، دل پہ قابو سنبھال کر رکھنا، تیرے سینے سے لگ کے رویا ہوں، تیرے سینے سے لگ کے رویا ہوں، میرے آنسو سنبھال